السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے ناظرین وہ مقعد کی خارش ہے۔ مقعد کی خارش کو بھی ہم نے اسٹمک میں ہی امراض معدہ میں ہی لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم تشخیص کر رہے ہوتے ہیں تو عمومی طور پر مقعد کی خارش کا جو مریض ہوتا ہے وہ کانسٹیپیشن کا بھی مریض ہوتا ہے اور بدہضمی کا بھی مریض ہوتا ہے۔ ناظرین ہم قصر الحکمت چینل کے ذریعے آپ کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ جو چینل کا میں تعارف کرا دوں کہ یہ چینل کے ذریعے معلوماتی پوسٹیں اور ویڈیوز آپ تک لے کر آتے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا پیتھولوجی کے حوالے سے۔ پیتھولوجی ہم نے ٹاپک لیا امراض معدہ، اور امراض معدہ کے ہی زیر تحت ہم مقعد کی خارش پر آپ کے سامنے ایک مختصر سا لیکچر لے کر آئے۔ مقعد کا جو خارش ہے یعنی کہ اینل ایچنگ ہے، اس مرض میں مقعد میں میٹھی میٹھی خارش ہوتی ہے، لیکن بعد میں نہایت ہی شدید ناقابل برداشت خارش شروع ہو جاتی ہے بعد میں۔ اس کی جو اگر ہم تفصیلات کو دیکھیں تو پیٹ کے کیڑے بھی ہو سکتے ہیں، بواسیر بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے ناسور اور باسور بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ریکٹل پرولیپسس بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی مقعد کا باہر آنا بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ موقع، ایگزیما، جلندار پھنسیاں بھی اس کا سبب ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکوریا، بدہضمی، افیم کھانے کی عادات، پخانے کا مقعد میں رکا رہنا، یہ سب اس مرض کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اکثر امراض جگر یا امراض نظام کے ساتھ خارش مقعد میں بھی ایک علامت ہوا کرتی ہے۔ ایام حمل میں بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اس میں مقام مقعد میں پہلے میٹھی میٹھی خارش ہوتی ہے، لیکن بعد میں نہایت شدید اور ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ رات کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اسپیشلی جب کہ مریض بستر میں گرم ہوتا ہے۔ مارے خارش کی نیند نہیں آتی، بعض اوقات مقعد چھل جاتی ہے یا پھٹ کر اس میں زخم ہو جاتے ہیں۔ اکثر امراض جگر یا امراض انہضام کے ساتھ خارش مقعد بھی ایک علامت ہوا کرتی ہے۔ ایام حمل میں بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو ڈائگنوسٹک ٹولز کے طور پر دیکھیں تو اس کے جو سب سے عمدہ ٹولز ہو سکتے ہیں وہ یقین خون کا امتحان ہو سکتا ہے، پیشاب کا امتحان ہو سکتا ہے، پخانے کا امتحان کرایا جا سکتا ہے، مائکروسکوپک ویو جو ہے، بعض اوقات کولونسکوپی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ پخانے کے معائنے میں کسی بھی قسم کے پیٹ کے کیڑوں کی تشخیص ہوا کرتی ہے، جبکہ خون کے معائنے پر ایزینوفلز کی تعداد جو بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی میڈیسنز کی بات کریں تو ناظرین اس کے اندر سب سے شاندار دوائی جو کام کر سکتی ہے وہ نکسومیکا ہے۔ اس کے علاوہ نائٹرک ایسڈ ایک بہت ہی شاندار دوائی جس میں پخانے کے لیے زور لگانا پڑے لیکن اخراج کم ہو، اینٹی مونیم ٹارٹ بہت شاندار دوائی ہو سکتی ہے۔ آرسینیکم البا بھی ناظرین آپ بہت ہی یعنی اچھے طریقے سے استعمال کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آرسینیکم البا کی بے چینی بالخصوص جب کہ جو سوراخوں کے آس پاس ہو بہت شاندار ہے۔ اس کے علاوہ ایکونائٹ جب کہ ڈر و خوف بھی موجود ہو، اور ایسے لوگوں میں ڈر خوف موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر جلن و حرارت زیادہ ہو تو اس میں سلفر بہت شاندار دوائی ہے۔ اس کے علاوہ میوکونا بہت شاندار دوائی ہے، بالخصوص جب کہ خارش بواسیری مریضوں میں ہو۔ اس کو بہرحال استعمال کرواتے ہی رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سائنا بھی ایک بہت شاندار دوائی ہو سکتی ہے، بالخصوص جب کہ مریض جو ہے وہ بواسیر کا پیشنٹ رہا ہو۔